السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الا تنصروه فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ مختصر حمد و ثناء اور صلاۃ و سلام کے بعد عزیزان گرامی قدر، اشیاء کو شمار کرنے کے لیے گنتی کا استعمال ہوتا ہے، اور گنتی کے لیے مختلف اعداد، مختلف عدد یعنی کہ استعمال ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب کائنات نے اور احادیث مبارکہ میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے احکام اور مسائل بیان کرتے ہوئے بہت سے اخبار اور واقعات کو بیان کرتے ہوئے عدد کا استعمال فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے بھی اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت سے احکام و مسائل میں عدد کا استعمال فرمایا ہے۔ یہ عدد ایک، یہ بھی عدد ہے، ایک کا عدد بھی قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے، دو ایک عدد ہے، تین ہے، چار ہے، پانچ ہے، یہ سارے اعداد ہیں۔ اسی طرح 6 کا عدد بھی کتاب و سنت میں مذکور ہے، 7، 8 حتیٰ کہ 10 کا عدد بھی کتاب و سنت میں موجود ہے، 12 کا عدد بھی کثرت کے ساتھ جو ہے وہ کتاب و سنت میں مذکور ہے، یہ ایک عدد ہے۔ اسی طرح پھر مزید آگے بڑھ جائیے، 20 کا عدد ہے، 30 یہ بھی ایک عدد ہے، حتیٰ کہ 40، 50 اور 60، 100 تک کے یہ جو اعداد ہیں گنتی کے عدد، ان سب کا ذکر کسی نہ کسی مسئلہ میں، کسی نہ کسی حکم میں یہ اعداد کتاب و سنت میں مذکور ہوئے ہیں۔ آج کی اس نشست میں اور آج کے اس مختصر سے درس میں ہم آپ کے سامنے 2 کا عدد بیان کریں گے کہ بہت سارے احکام اور مسائل میں اللہ رب العالمین نے اور اس کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 کا عدد استعمال فرمایا۔ بہت ساری حدیثوں میں یہ عدد موجود ہے، 2 کا عدد۔ مثال کے طور پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 2 نعمتیں بڑی عظیم نعمتیں ہیں، فرمایا نعمتانی مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ۔ فرمایا کہ لوگوں 2 بڑی عظیم نعمتیں ہیں، لیکن اکثر لوگ ان کی قدر نہیں کرتے، ان کی قدر نہیں کرتے، ان سے کما حقہ فائدہ نہیں اٹھاتے۔ پھر جب وہ نعمتیں چھن جاتی ہیں، کمزور پڑ جاتی ہیں، وہ نعمتیں باقی نہیں رہتی، پھر لوگ انہیں تلاش کرتے ہیں، پھر لوگ ان کی قدر کرتے ہیں، لیکن جب دستیاب ہوتی ہیں تب قدر نہیں کرتے۔ تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ 2 نعمتیں، 2 کا عدد استعمال ہوا۔ ایک فرمایا الصحۃ اور دوسری فرمایا الفراغ۔ ایک ہے صحت اور تندرستی، بڑی عظیم نعمت ہے، اور دوسری ہے فراغت، فرصت کے اوقات اور لمحات، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے۔ تو یہاں پر نعمتوں کے لیے 2 کا عدد استعمال ہوا، فرمایا 2 نعمتیں۔ اسی طرح ایک حدیث میں فرمایا لا حسد الا فی اثنتین، حسد کرنا یعنی رشک وہ صرف 2 چیزوں میں جائز ہے، 2 معاملات میں رشک کرنا جائز ہے۔ یہاں پر بھی 2 کا عدد استعمال ہوا، لا حسد الا فی اثنتین رجل علمہ اللہ القرآن، ایک وہ شخص جس کو اللہ نے قرآن کا علم دیا ہے، قرآن کا فہم دیا ہے، وہ قرآن کا عالم ہے، حافظ ہے، فَهُوَ يَتْلُوهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، دن میں بھی، رات میں بھی، صبح اور شام میں بھی وہ قرآن کی تعلیم دیتا ہے، پڑھتا اور پڑھاتا ہے، سیکھتا اور سکھانے میں اس کا سارا دن گزر جاتا ہے، دن اور رات کی گھڑیوں میں قرآن مجید کی تلاوت بھی کر رہا ہے، اس کو پڑھ بھی رہا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ شخص قابل رشک آدمی ہے۔ اگر رشک کرنا ہے تو اس پہ کیجئے، اگر تمنا کرنی ہے کہ میں کیسا بنوں تو تمنا کرو میں اس جیسا بنوں، یہ قاری قرآن، یہ عالم قرآن، یہ حافظ قرآن،
یہ حامل قرآن، یہ عامل قرآن قابل رشک آدمی ہے. اور دوسرا رجل آتاہ اللہ مالا فہو یہلکہ فی سبیل اللہ. دوسرا وہ صاحب مال ہے، صاحب حیثیت آدمی ہے جو اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرتا رہتا ہے. یہ قابل رشک آدمی ہے. رشک کرنا ہے، تمنا کرنی ہے تو اس جیسا بننے کی تمنا کرو. یہاں پر میرے بھائیوں 2 کا عدد آیا ہے، یعنی لا حسد الا فی اثنتین. یہ دونوں آدمی قابل رشک آدمی ہیں، قابل تعریف آدمی ہیں. عقیقے کے مسئلے کو لیجیے. عقیقہ بچے کی پیدائش کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا بیان فرماتی ہیں کہ امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نعق عن الغلام شاتین وعن الجاریۃ شاتن. فرمایا کہ ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا بچے کی پیدائش پر، لڑکے کی پیدائش پر 7ویں دن عقیقہ کرنے کا حکم دیا. بچے کی طرف سے 2 چھوٹے جانور یعنی 2 بکریاں، نر ہو یا مادہ، اور بچی کی طرف سے بچی کی پیدائش پر، بیٹی کی پیدائش پر 1 بکری بطور عقیقہ کے کرنے کا ہمیں حکم دیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو عقیقے کے مسئلے میں بھی 2 کا ذکر ہے، 2 بکریوں کا. یہ عقیقہ بڑا اہم ترین مسئلہ ہے. بچے کی پیدائش پر، بچی کی پیدائش پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے یہ ایک مالی صدقہ ہے، اور یہ ضروری ہے، اگرچہ سنت ہے، بہت ضروری ہے. اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کل غلام مرتہن بعقیقتہ، ہر بچہ اور ہر بچی وہ گروی پڑا رہتا ہے، گروی اپنے عقیقے کے ساتھ، یعنی جب تک عقیقہ نہیں ہوتا سمجھو وہ گروی پڑا ہوا ہے. اس لیے اس کو چھڑانے کے لیے والدین پر فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچے کی طرف سے عقیقہ کریں. لیکن ایک مسئلے کو یاد رکھیے، بچہ ہو یا بچی ہو، بیٹا ہو یا بیٹی ہو، ان کی طرف سے جب بھی عقیقہ کرنا ہے 7ویں روز یا اس کے بعد جب اللہ توفیق دے تو چھوٹے جانور کے ذریعے کرنا ہے، یعنی بکرا ہے یا دمبا ہے یا بھیڑ ہے. بڑے جانور سے عقیقہ نہیں ہوتا. یعنی آپ یوں کہہ لیں کہ اونٹ خرید لیا، اس میں سے جو ہے نا وہ حصے ملا کر عقیقہ کر دیا، نہیں. یا بیل اور گائیں وغیرہ وہ خرید کر بولے کہ اسی میں عقیقے کے بھی جو ہے نا وہ کر دیتے ہیں، نہیں. عقیقے میں بڑے جانوروں کا کرنا سنت سے ثابت نہیں ہے، حدیث سے ثابت نہیں ہے. عقیقے میں چھوٹے جانور. تو بارکیف ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے 2 کا عدد. یہاں پر بھی 2 بکریوں کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ایک اور مسئلہ ہے، فرمایا 2 آنکھوں پر، یہ 2 آنکھوں پر اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے. وہ کون ہے؟ عین بکت من خشیت اللہ، ایک وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر سے رو پڑے. جس کو اللہ کا ڈر، اللہ کے خوف سے رونا آ جائے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں، اس آنکھ پر اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا. وعین باتت تحرس فی سبیل اللہ، دوسری وہ آنکھ جو شب بیداری کرتی ہے، رات کو جاگتی ہے اور اللہ کی راہ میں چوکی داری کرتی ہے. یعنی پہرا دیتے ہوئے جو آنکھیں جاگتی ہیں، یہ غازی، یہ اللہ کے مجاہد بندے، یہ ہمارے فوجی جوان جو راتوں کو ڈیوٹی دیتے ہیں، پہرا دیتے ہیں، سرحد کی حفاظت کرتے ہیں، ملک پاکستان کی حفاظت کرتے ہیں اور اپنی نیند بھی قربان کرتے ہیں. یا وہ مجاہدین اسلام جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے پہرا داری کرتے ہیں، یا اسی طرح جو آنکھ اللہ کے لیے روتی ہے. ان 2 آنکھوں پر فرمایا اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا. یہاں پر بھی 2 کا عدد ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 نور عطا فرمائے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک موقع پر موجود تھے. اچانک سے ایسے لگا جیسے ایک دروازہ کھلا ہو. فرمایا کہ جبریل امین نے فرمایا یہ آسمان کا وہ دروازہ ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا، آج پہلی دفعہ یہ دروازہ کھولا گیا، یہ اس کی آواز ہے. آج وہ فرشتہ آسمانوں سے زمین کی طرف اترا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں اترا، اور وہ آپ کے لیے 2 نور لے کر آیا، 2 تحفے لے کر آیا. 2 کا عدد یہاں بھی استعمال ہوا.
فرمایا پہلا نور کیا ہے؟ سورۃ الفاتحہ، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ یہ سورۃ الفاتحہ اللہ کا نور ہے۔ فرمایا جو آپ علیہ السلام کو یہ نور عطا کیا گیا، اور فرمایا وخواتیم سورۃ البقرہ، اور سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات اللہ کا نور ہیں۔ 2 نور آپ کو عطا کیے گئے۔ یہاں بھی 2 کا عدد ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے 2 کلمے اللہ کو بڑے محبوب ہیں، یہاں بھی 2 کا عدد، کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ فرمایا 2 کلمے اللہ کو بڑے محبوب ہیں، اللہ کو بڑے پیارے ہیں، اور پڑھنے والا بھی اللہ کو بڑا پیارا ہے۔ جو مرد یا عورت، جو بچہ بوڑھا ان کلموں کو پڑھتا ہے، کلمے اللہ کو پیارے ہیں، پڑھنے والا بھی اللہ کو بڑا پیارا ہے، کیونکہ زبان پر بڑے ہلکے ہیں، میزان میں جب ترازو قائم ہوگا ان میں بڑے بھاری ہوں گے۔ پہلا کلمہ کیا؟ سبحان اللہ و بحمدی، دوسرا سبحان اللہ العظیم۔ 2 کا عدد، 2 کلمے، 2 کلمے۔ آگے چلیے میرے بھائیوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 2 قطرے بھی اللہ کو بڑے محبوب ہیں۔ 2 قطرے، اللہ اکبر، قطرۃ دموع من خشیت اللہ، ایک قطرہ وہ آنسوؤں کا جو آنکھ سے ٹپک پڑے، وہ قطرہ جو آنکھ سے بہہ پڑے، یہ قطرہ بھلے ایک آنسو کا ہی کیوں نہ ہو، یہ بھی اللہ کو بڑا محبوب ہے۔ وَقَطْرَةُ دَمٍ تُحْرَاقُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور دوسرا خون کا وہ قطرہ جو اللہ کی راہ میں بہا دیا جائے، اللہ کی راہ میں وہ قطرہ بہہ پڑے، وہ قطرہ بھی اللہ کو بڑا محبوب ہے۔ یہاں بھی 2 کا عدد ہے، یہ 2 قطرے اللہ کو بڑے محبوب ہیں۔ آگے چلیے، نبی علیہ السلام نے فرمایا 2 چیزوں کی حفاظت تم کرو، یعنی بڑے اہتمام کے ساتھ، باقاعدگی کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ 2 چیزوں کی حفاظت کرو، بدلے میں اللہ رب العالمین جنت کی ضمانت دیتا ہے۔ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ 2 کا عدد یہاں بھی آیا ہے، فرمایا کہ من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ۔ فرمایا جو شخص، جو انسان مجھے 2 چیزوں کی حفاظت کی ضمانت دے دے، یہاں بھی 2 کا عدد ہے۔ ایک ہے یہ زبان، اس کے درست اور صحیح استعمال کی ضمانت دے دے، یعنی اس بات کا عہد کر لے، وعدہ کر لے کہ میں زبان کا درست اور صحیح استعمال کروں گا، جائز موقع پر ہی بات کروں گا، ناجائز بات نہیں کروں گا، غلط بات نہیں کروں گا۔ زبان کا صحیح اور درست استعمال، اس کی ضمانت۔ ما بین لحییہ وما بین رجلیہ، اور 2 ٹانگوں کے درمیان یعنی کہ شرمگاہ، یعنی کہ انسان اپنی عزت کی حفاظت کی ضمانت دے دے، یہ 2 چیزوں کی ضمانت دے دے۔ فرمایا میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ضمانت دینے والے کون ہیں؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں، یہ 2 کے وہ عدد ہیں کتاب و سنت میں اللہ رب کریم نے اور اس کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے مسائل بیان کرتے ہوئے، احکام بیان کرتے ہوئے، اخبار دیتے ہوئے ان اعداد کا استعمال فرمایا ہے۔ یہ 2 کا عدد ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا 2 آدمیوں کو دیکھ کر، یہاں بھی 2 کا عدد ہے، 2 آدمیوں کو دیکھ کر اللہ رب العالمین ہنستا ہے، اللہ رب العالمین مسکراتا ہے۔ یہ صفت ضحک، اللہ کا مسکرانا، اللہ کا ہنسنا، یہ اللہ کی شان کے لائق ہے۔ فرمایا یضحک اللہ الی رجلین، یہاں بھی 2 کا عدد ہے۔ اللہ تعالیٰ 2 لوگوں کو دیکھ کے مسکراتا ہے۔ یقتل احدہم الآخر، 2 کون ہیں؟ ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا میدان جنگ میں، ایک کافر نے، کسی غیر مسلم نے
کسی اللہ کے نیک بندے کو، کسی مجاہد کو شہید کر دیا، وہ تو مجاہد ہے، وہ تو اللہ کا نیک بندہ ہے، مومن مسلمان ہے، اللہ رب کریم کی وہ جنتوں کا مہمان ہو گیا۔ اس کے کچھ عرصے کے بعد پھر کیا ہوا؟ پھر یہ جو دوسرا اس وقت غیر مسلم تھا، کافر تھا، اللہ نے بعد میں اسے ہدایت نصیب فرما دی، اللہ نے اسے اسلام کی دولت سے مالا مال کر دیا، اللہ نے اسے توفیق بخشی، یہ مسلمان ہو گیا۔ مسلمان ہونے کے بعد یہ بھی کسی اور کافر کے ہاتھوں یہ بھی شہید ہو گیا۔ ان دونوں پر اللہ تعالیٰ مسکراتا ہے، یہ دونوں جنت میں داخل ہو گئے، حالانکہ پہلے یہ قاتل تھا۔ اللہ تعالیٰ ان دو کو دیکھ کے مسکراتا ہے، ہنستا ہے۔ یہاں بھی دو کا عدد ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے روزے دار کے لیے دو خوشیاں، یہاں بھی دو کا عدد ہے۔ فرمایا للصائم فرحتان، روزے دار کو اللہ رب العالمین کی طرف دو خوشیاں نصیب ہوتی ہیں، فرحت عند فطرہ وفرحت عند لقاء ربی۔ ایک خوشی تو اللہ رب العالمین روزے دار کو اسی وقت عطا فرما دیتا ہے جب وہ افطاری کے لیے دسترخوان پر بیٹھتا ہے۔ افطاری کے موقع پر جو خوشی اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتا ہے، اس کی اپنی ایک بات ہے، اسے خوشی ہوتی ہے میں نے اپنے رب کا حکم پورا کیا، یہ میرے سامنے جو کچھ ہے میرے رب کی نعمتیں ہیں، میں نے رب کے حکم سے ہی چھوڑی تھی یہ ساری نعمتیں اور چیزیں، اب رب کے حکم سے ہی کھانے لگا ہوں۔ مومن رب کا ہوتا ہے، اس وقت جو اس کو خوشی ہوتی ہے اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ اور ایک خوشی روزے دار کو تب ہوگی جب اللہ رب کریم سے اس کی ملاقات ہوگی۔ تو یہ دو کا عدد آ گیا، فرحتان للصائم فرحتان، فرمایا روزے دار کو دو خوشیاں حاصل ہوتی ہیں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو وفد آیا تھا نا عبد القیس کا، وفد عبد القیس، اس وفد کا جو سردار تھا نا اس کا نام تھا اشج۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سردار اشج سے فرمایا تھا ان فیک لخصلتین، فرمایا تم میں دو خصلتیں ہیں، یہاں بھی دو کا عدد ہے، تمہارے اندر دو خوبیاں ہیں، دو عظیم خصلتیں اور عادتیں ہیں، یحبہم اللہ، وہ دونوں اللہ کو بڑی پسند ہیں۔ یہ خوبیاں اور ان خوبیوں کا مالک اللہ کو بڑا پیارا لگتا ہے، اللہ کو بڑا محبوب ہے۔ یہ دو عادتیں ہمیں پیدا کرنی چاہیے، یہ دو خصلتیں، یہ دو خوبیاں۔ فرمایا الحلم، پہلی خوبی تجھ میں یہ ہے تحمل مزاجی، بردباری، دھیما پن، غصے سے کوسوں دور، یہ ہے تحمل، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں برداشت کرنا، برداشت کی قوت جس کے اندر ہے، یہ تحمل مزاجی، یہ غصے سے دور رہنا، یہ ہے تحمل والی عادت، تحمل مزاجی، برداشت کرنا، یہ بڑی عادت ہے اور اللہ کو بڑی محبوب ہے۔ اور دوسری ہے فرمایا والانات، اور دوسری فرمایا سنجیدگی، دوسری کیا ہے سنبھل کر سوچ کر بات کرنا، سنجیدگی اختیار کرنا، یہ دو عادتیں فرمایا وفد عبد القیس کے سردار سے، یہ تم میں جو دو عادتیں اللہ کو بڑی پیاری ہیں۔ یہاں بھی میرے بھائیو دو کا عدد ہے، اور بہت سارے مسائل ہیں، بہت سے احکام ہیں جن میں یہ دو کا عدد آیا ہے۔ بارکیف اللہ رب کریم ہمیں کتاب و سنت کو سمجھ کر، سن کر اور ان کو آگے پہنچا کر اللہ رب کریم عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔